ایسے ہی وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا، اسے رسول پاک جیسی شخصیت سے خاص لقب عطا ہوا تھا۔ مورخین کے نزدیک اس کا اصل نام مرتجز تھا، لیکن اس کی غیر معمولی جسامت اور خد و خال کی وجہ سے رسول پاک نے اسے ذوالجناح کا لقب دیا۔ ذوالجناح جسمانی لحاظ سے باقی جانوروں سے بہت مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک خوشنما اور چمکدار ابھار تھا۔ عربی دیوملائی قصوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکورن کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسے گھوڑے پائے جاتے تھے جن کے ماتھے پر ایک چمکدار ابھار یا سینگ ہوا کرتا تھا اور ان کے پر ہوتے تھے جو طاقت پرواز بھی رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ گھوڑے جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ناپید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح کا شجرہ حضرت اسماعیل کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھوڑے پر فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے اسی گھوڑے کی نسل سے ہے۔ بعض کے نزدیک ذوالجناح بھی جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس واقعہ کے مطابق مصر کے علاقے سکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے نبی پاک کی خدمت میں ایک خاتون سودا بنت زمعہ کو اور ایک بے مثال گھوڑے کو پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا بنت زمعہ کو عقد کے ذریعے داخل حرم کیا اور گھوڑے کو پرورش کے لیے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے سپرد کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے بااثر شخصیت کو جو تحفہ دے رہا ہے لازمی اس میں کوئی خاص بات ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے علاقے میں جو مصر کے شمال اور بحیرہ عرب کے جنوب میں واقع ہے ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ گھوڑا افسانوی کردار کا مالک تھا۔ بہت سے بہادروں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مقوقس کے کارندے اس گھوڑے کو پکڑنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس پر سوار ہونے میں ناکامی ہوئی۔ چنانچہ اس گھوڑے کو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ سکندریہ سے مدینہ تک کے تمام راستے میں اس گھوڑے کو بڑے بہادر افراد قابو کر کے لائے۔ جب اس موذ اور گھوڑے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو نبی پاک نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب دیا اور پرورش کے لیے اس کی رسی مولا علی کو دی۔ یہ ان کے ساتھ ایسے چل پڑا جیسے صدیوں منزل کی تلاش میں بھٹکنے والے مسافر کی روح کو منزل پا لینے کے بعد قرار آ گیا ہو۔ امام حسین جب چھوٹے تھے تب سے ہی اس گھوڑے میں دلچسپی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو حضور اپنے صحابہ کے ساتھ گھوڑے کے پاس ہی کھڑے تھے۔ آقائے دو جہاں نے جب اپنے نواسے کو اپنے پاس آتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، آپ گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو امام حسین نے جواب دیا، جی ہاں نانا جان، میں گھوڑے پر سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو گھوڑا بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب باتیں ختم ہوئیں تو گھوڑا نواسے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے نواسے، یہ وہی گھوڑا ہے جو میدان کربلا میں تمہاری سواری اور مددگار ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین کو تحفے میں دے دیا۔ اس کے بعد ذوالجناح مولا حسین کے پاس آ گیا۔ میدان کربلا میں جب امام حسین پر مشکل وقت تھا تو یزیدی لوگ بھی ذوالجناح کے بارے فکر کرنے لگے۔
کربلا کے میدان میں زلجنا کو پانی پینے کا کافی بار موقع ملا، لیکن زلجنا نے پانی نہ پیا۔ زلجنا کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے مالک امام حسین کو پیاسا چھوڑ کر پانی کس طرح پی سکتا ہوں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں گھوڑے سے زمین پر گر گئے تو گھوڑا آپ کے گرد چکر لگانے لگا کہ کہیں کوئی تیر اس کے مالک امام حسین کو نہ لگ سکے۔ امام حسین کی حفاظت کرتے ہوئے زلجنا کو بہت تیر لگے اور وہ بھی کافی زخمی ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے مولا حسین کے گھوڑے نے 60 سے زیادہ یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ جب بدبختوں نے حضرت امام حسین کو شہید کر دیا تو زلجنا نے اپنی پیشانی امام حسین کے جسم پاک کے ساتھ لگائی۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو امام حسین کے پاک خون سے تر کیا اور اپنے اگلے پاؤں اٹھا کر زمین پر ایسے مارے کہ میدان کربلا میں ایک گونج اٹھی، جس سے یزیدی فوج گھوڑے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب عمر بن سعد کی نظر گھوڑے پر پڑی تو اس نے کہا کہ اس بہترین گھوڑے کو میں رکھوں گا۔ چنانچہ اس نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ جب فوجی گھوڑے کو پکڑنے گئے تو گھوڑے نے زور زور سے زمین پر پاؤں مارنا شروع کر دیے اور یزیدی فوجیوں کو اپنے پاس نہ آنے دیا۔ وہ گھوڑے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے پاس آ کر آنسو بہانے لگا۔ حضرت امام بہقی سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کربلا میں موجود حضرت امام حسین کا گھوڑا زلجنا کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابن سعد گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس گھوڑے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کی تھی، لیکن وہ گھوڑا امام حسین کی شہادت کے بعد کسی کے ہاتھ نہ لگا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ ایسا گھوڑا تھا جس پر امام حسین کے بعد کوئی بھی سواری نہیں کر سکتا تھا۔ زخموں سے چور، آنکھوں میں آنسو لیے نہر فرات میں گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی لہروں میں گم ہو گیا۔